پچھلی امتوں کا کتا بخشا جا سکتا ہے، نبی کی وجہ سے نہیں، اولیاء اکرام کی وجہ سے، اللہ والوں کے ذکر کرنے والوں کی وجہ سے بخشا جا سکتا ہے۔ تو پھر اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے گلے میں تو الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غلامی کا پٹا موجود ہے، یہ بڑی نسبت ہمارے پاس ہے الحمدللہ، لیکن ہم اس کی قدر کریں، اس پٹے کی قدر کریں کہ آقا علیہ السلام کی غلامی کا، یعنی امتی ہے نا، امتی کا مقصد ہے ہم حضور کے غلام ہیں، تو یہ غلامی کا امتی کا پٹا جو اللہ نے گلے میں ڈال دیا ہے نا، اس کی تمنائیں تو انبیاء کرتے آئے کہ ہمیں امتی بنا، کوئی نبی کہتا مجھے امتی بنا، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک انبیاء اکرام کی یہ خواہشات رہیں کہ ہمیں اپنے محبوب کو امتی بنا دے، تاج نبوت لے لے، نبوت منصب ہم سے لے لے، نبی کا منصب ہم سے لے کر اپنے آخری نبی کا، اپنے محبوب کا ہمیں امتی بنا دے۔ اور ہم نے کیا سمجھا ہے؟ نبی امتی ہونے کے لیے منصب نبوت دینے کو تیار تھے، اور ہمیں اللہ نے امتی ہونے کا منصب عطا فرمایا ہے۔ نہیں سمجھے ہم اس بات کو، نہیں سمجھے، وہ جو سمجھتے تھے نا وہ نبی ہو کے سمجھتے تھے، ہم امتی ہو کے نہیں سمجھ پا رہے۔ تو کل اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی، سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ تبارک، فقیر کہتا ہے اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں لے لے نا، ساری نعمتیں لے لے اور صرف یہ ایک نعمت باقی رہے تو سمجھو سب کچھ حاصل ہے۔ لیکن اگر نسبت رسول چلی گئی اور دنیا جہان کی نعمتیں اگر موجود رہیں تو سمجھو پھر کام خراب ہو گیا، کیونکہ جو کچھ ہے وہ رسول اللہ کی وجہ سے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور ابھی وہ خضر جان نعت پڑھ رہے تھے نا، پل سے اتارو ایسے کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو ایسے کہ راہ گزر کو خبر۔ اب پل سے مراد کیا ہے؟ وہ پل صراط ہے، وہ پل صراط ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار زیادہ تیز ہے۔ کمال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو نعتیہ کلام ہے وہ بڑا آپ کو فکر دینے والا ہے۔ پل سے اتارو ایسے راہ گزر کو خبر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جب کسی گزرگاہ پہ چلیں، گزرگاہ پہ آپ چلیں اور گزرگاہ کو خبر بھی نہ ہو؟ اس کے پیچھے ایک بڑی بات ہے، جو حالت نے بات فرمائی نا، اس کے پیچھے ایک بڑی بات ہے۔ پل سے اتارو، اچھا اتارنے سے مراد کیا ہے؟ اس پار، پل سے اتارو، پل صراط کہاں پر ہے؟ جہنم کے اوپر ہے نا، اور اس کے دوسرے سرے پر جنت ہے، تو ہمیں اس سرے سے اس پار اتارو ایسے کہ اس پل صراط کو بھی خبر نہ ہو، حتیٰ کہ فرماتے ہیں جبریل پر بھی چھائیں، جبریل پر بھی چھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ جبریل کے، اب ایک آپ ایسے ہاتھ بچھائیں نا اور کوئی آپ کے ہاتھ پہ چل کے چلا جائے، اگر چیونٹی بھی چلتی ہے آپ کو محسوس ہو جاتا ہے، چیونٹی سے چھوٹا کیڑا بھی اگر رینگے نا تو ہمیں محسوس ہو جاتا ہے۔ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ جبریل اگر پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، انہیں پتہ بھی نہ چلے، یا رسول اللہ ہمیں ایسے گزارو کہ جبریل کو پتہ بھی نہ چلے اور ہم گزر کے چلے جائیں۔ پل سے اتارو ایسے کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ پہلے فرما چکا ہے کہ اس فقیر نے پہلے بھی عشق رسول کے حوالے سے بات کی تھی، آج ضمن پھر بیان کر دیتے ہیں، ربیع الشریف کا مہینہ ہے، کہ جب پل صراط سے گزرنے کا وقت آئے گا تو یہ جو پل ہے، پل جسے ہم پل صراط کہتے ہیں، اس پہ سے گزرنا جو ہے بہت بہت خطرناک ہے، بلکہ یوں وہ ناممکن ہے۔ جس کے ساتھ اللہ کا فضل و کرم ہوگا وہی جائے گا، جس کے ساتھ رسول اللہ کی شفاعت ہوگی وہی جائے گا، باقی نیچے نیچے ایسے جہنم کی آگ ہے جو نہ سرخ ہے، نہ سفید ہے، نہ لال ہے، وہ بالکل سیاہ اندھیری ہے، اس آگ کا رنگ جو ہے بالکل جل جل کے سیاہ ہو چکا ہے،
اب اس کی تپش کا اندازہ لگا سکتے ہو کیا ہوگا۔ ہمارے زمانے کی جو آگے دنیا کے آگے اس کے آگے یہ پانی ہے، اس کے آگے یہ پانی ہے، تو اس پانی کی حدت ہم برداشت نہیں کر پاتے، اس آگ کی، یہ ہمیں جلا کے یوں ختم کرتی ہے، وہ کیسی آگ ہوگی، وہ کیسی آگ ہوگی۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ جب وہ فرمایا کہ جب عاشق رسول جس کا دل اور روح اللہ کے ذکر اور رسول اللہ کے عشق سے گرما رہے ہوں گے نا، جو اور وہ کیسے گرمائیں گے، یقیناً جب ہم آخرت میں پہنچیں گے تو یہ سامان یہاں سے ساتھ دے کے جانا ہے، اللہ کے ذکر کی برکتیں اور رسول اللہ کے عشق کی گرمی یہ یہاں سے ساتھ دے کے جانی، قبر میں تھوڑی ملے گی۔ تو وہ جب پل صراط پہ جب کھڑے ہوں گے اور جب وہاں سے جب گزریں گے نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اشارہ دیا کہ جب مرد مومن پل صراط پہ سے گزرے گا، مرد مومن، تو پل صراط یوں عرض کرے گا اس مرد مومن سے کہ اے اللہ کے بندے، اے مرد مومن تو مجھ پہ سے جلد گزر جا۔ اور اس کا گزرنا کیسا ہوگا؟ آپ نے سنا نا کہ جو جلد جو نیک صالح لوگ ہوں گے وہ تو پلک جھپکتے گزر جائیں گے، وہ پلک جھپکتے پل صراط کراس کر جائیں گے۔ پلک جھپکنے کی دیر بھی جہنم کہہ رہا ہے اتنا بھی نہیں، اس سے بھی جلدی گزر جا۔ کیوں؟ جہنم کیوں ریکویسٹ کر رہا ہے، کیوں عرض کر رہا ہے، کیوں التجا کر رہا ہے اس مرد مومن سے؟ باقیوں کو تو نیچے لے کے جا رہا ہے، وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ تو مجھ پہ جلد گزر جا۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ تیرے وجہ یہ ہے کہ تیرے عشق کی آگ سے، ذکر الہی اور عشق رسول کی جو آگ ہے نا، وہ جو عشق کی گرمی تیرے اندر موجود ہے تو دنیا سے لے کر آیا ہے، تیری وہ گرمی کا حال یہ ہے کہ اس گرمی کے باعث میری آگ ٹھنڈی پڑ رہی ہے، تیرے اس آگ کی وجہ سے میں ٹھنڈی ہو رہی ہوں، اس لیے میں تجھ سے کہتی ہوں کہ تو مجھ پہ جلد گزر جا، تو مجھ پہ جلد گزر جا۔ اچھا، جبریل علیہ السلام جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے نا، تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی، حضور نے فرمایا کہ جبریل ہم جا رہے ہیں، کوئی خواہش ہو تو بتا دو، رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کوئی تمنا ہے، کوئی خواہش ہے تو بتاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ بس ایک خواہش ہے، اور جبریل بھی دیکھو فرشتوں کا سردار ہے علیہ السلام، خواہش کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہ اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے مزید کوئی مرتبے نہیں مانگ رہے حضور، کہ ٹھیک ہے جبریل فرشتوں کا سردار ہوں، اور کوئی مرتبہ مقام ہو تو اللہ سے کہنا وہ بھی دے دیں مجھے، نہیں مانگا کیا جبریل نے؟ اپنی قسمت میں جتنا رشک کرے اتنا کام ہے، کہ سرکار کی نسبت ہمیں وہ نعمتیں مل گئی ہیں کہ فرشتے سنو آگے فرشتہ کیا کہتا ہے، وہ بھی فرشتوں کا سردار، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک التجا اور ایک تمنا ہے، کیا؟ آپ رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ملاقات کا شرف حاصل کرنے جا رہے ہیں، زیارت کرنے جا رہے ہیں، بس میری ایک التجا ہے۔ ہاں بولو جبرائیل۔ یا رسول اللہ التجا یہ ہے کہ کل بروز قیامت جب پل صراط پر سے آپ کی امت کا گزر ہوگا، اب جبریل نے یہ نہیں کہا کہ وہ جو آپ کے نیک صالح لوگ ہوں گے صرف ان کے لیے بات، میں گناہ گاروں کی بات نہیں کر رہا، ہاں وہ جو آپ کے امت کے نیک صالح لوگ ہوں گے نا ان کی بات نہیں، جبرائیل نے کمال کی ہم پہ مہربانی کی، یہ حضور کا صدقہ، اس نے کہا کہ آپ کی امت، یا سب جب آپ کی امت کل پل صراط پہ سے جب گزرے تو میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے یہ نورانی پر ان کے پاؤں کے نیچے بچھا دوں، یعنی اب ان کے اگر آپ ہمارے قدم اگر پڑیں گے تو پل صراط پہ پڑیں گے نہیں، ہم تو جبریل کے پر کے اوپر پاؤں رکھ کے جائیں گے۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور نیچے آگ، اور جبریل نے کیا کہا کہ میں اپنے، اور جبریل کے پروں کا معاملہ کیا ہے پتہ ہے؟ فرمایا کہ جبریل اگر ادھر پر پھیلائے نا تو ادھر کو پورا شمال ڈھانپ لے، وہ کوئی چڑیا کے پر نہیں ہے، کبوتر کے پر نہیں ہے، مور کے پر، آپ نے زیادہ بڑا پر کس کا دیکھا ہوگا؟ بڑے سے بڑا جانور، یہ والے پر نہیں ہے، یہاں سے فرمایا اگر پر کھولے تو شمال ڈھانپ لے۔ تو وہاں پہ جبریل یہ عرض کر رہے ہیں کہ وسلم انبیاء کرام کی بات نہیں، دیگر امتوں کی بات نہیں، آپ کی امت جب گزرے نا
آپ کی امت جب گزرے، اسی طرح ہمارے لیے جبرائیل نے عرض کی، یہ نہیں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی تھے، یا رسول اللہ آپ کے ماننے والے، آپ کے امتی، آپ کے غلام جب گزریں تو میں جبرائیل علیہ السلام اپنے پر پل صراط پہ بچھا دوں اور وہ اس پہ سے گزر کے جائیں۔ احمد رضا خان صاحب تڑپ گئے اس بات کے اوپر، اس کی التجا کے اوپر، اور عرض کی کہ یا رسول اللہ جبرائیل جو ہم پہ احسان کرنا چاہتا ہے نا، احسان ہی ہوگا نا جبرائیل کا۔ فرمایا السلام ہم تو آپ کے بس دامن کے سائے تلے ہیں، آپ سے یہ التجا ہے، ٹھیک ہے جبرائیل کی دعا قبول ہو گئی، جبرائیل اپنے پر بچھائیں گے، امت گزر کے جائے گی، مگر یا رسول اللہ جبرائیل نے کیا عرض کیا، پل سے اتارے ایسے کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبرائیل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، جبرائیل کو پتہ بھی نہ چلے، اس کی خواہش بھی پوری ہو جائے اور اس کو ایسا پتہ بھی نہ چلے کہ ہم گزر بھی گئے، اتنی اسپیڈ میں ہم چلے جائیں کہ جبرائیل کو محسوس بھی نہ ہو کہ امت گزر کے چلی گئی۔ تو یہ اعزاز و اکرام جو ہیں یہ ہم لوگ کے حصے میں آئے کہ اللہ کے فرشتے، نوری مخلوق، وہ بھی فرشتوں کا سردار، اس بات کا تمنائی ہو کہ امت کے قدم ہوں اور اس کے بازو ہوں، امت کے قدم ہوں اور اس کے پر ہوں۔ تو اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا، اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اللہ کی عنایتوں کا، اس کی رحمتوں کا تو کوئی شمار نہیں ہے، لیکن ایسے بندے ہونے کے ناطے ہمیں اپنا احتساب کرتے ہوئے اپنی کمزوریوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنے، ورنہ دیکھیں یہ دنیا جو ہے یہ ایک قید خانہ ہے، ہم سب قیدی ہیں، اور عجیب قیدی ہیں کہ ہم اس میں بڑے خوش ہیں، ہم عجیب قیدی ہیں۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ دنیا قید خانہ ہے، مومن کے لیے، کافر کے لیے جنت ہے، کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو ہم مومن بھی ہیں اور اس قید خانے میں خوش بھی ہیں، ہم عجیب مومن ہیں۔ پھر تو اپنی جو مومنانہ صفات ہیں ہمیں ان کو اثر و جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اپنے اندر مومنانہ صفات پہ جب صفات پیدا ہوں گی تو پھر کیا ہوگا کہ پھر اللہ سے ملنے کا ذوق بڑھے گا، مرنے کا خوف نکل جائے گا۔ موت تو آنی ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن کیا ہوگا، موت کے پیچھے کیا جو بات پس پردہ ہے نا وہ غالب آ جائے گی۔ موت کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات، موت کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات۔ اور اس سے پہلے عاشق رسول کے لیے تو پھر مرنے کے بعد اسے پتہ ہے کہ میں تو مجھ سے کسی عاشق رسول سے پوچھا کہ تم مرنا کیوں چاہتے ہو، موت کو کیوں عزیز سمجھتے ہو؟ بولا سنا ہے کہ قبر میں سرکار تشریف لاتے ہیں۔ موت کو میں اس لیے عزیز رکھتا ہوں کہ موت مجھے رسول اللہ کا دیدار کرانے والی ہے، میری قبر میں حضور تشریف لائیں گے یا حضور کا دیدار کرایا جائے گا تو میری قبر کہاں رہے گی؟ پھر وہ تو جنت کا باغ بننا ہی بننا، جب سرکار کا دیدار ہوگا تو جنت کا باغ ہی بننا ہے اس نے۔ تو مجھے حضور جنت کے باغ کی بات نہیں، مجھے حضور کے دیدار کی خوشی ہے، میں موت کا اس لیے تمنا ہی ہوں۔ تو جب حضور کی جب زیارت ہو گئی نا، جب حضور کی زیارت ہو گئی تو پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا، جس نے میری زیارت کی اس نے رب کی زیارت کی۔ بڑے نام ہیں، بڑے نام ہیں، صرف ہمیں بہت زیادہ نہیں کرنا، اس امت کا تھوڑا کیا ہوا اللہ بہت کر کے قبول کر رہا ہے، کیونکہ ہماری عمریں کم ہیں، ہماری عمریں کم ہیں اور ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے۔ یعنی قیامت حضور نے فرمایا کہ میری امت کو جو ٹائم ملا ہے نا بس وہ عصر سے لے کے مغرب تک کا ٹائم، یہ ٹائم عصر سے مغرب تک کا ٹائم میری امت کے لیے بس یہ ٹائم، باقی جو لمبے لمبے ٹائم تھے پچھلی امتوں کو مل گئے، فجر سے ظہر، ظہر سے عصر تک یہ لمبا ٹائم ان کو مل گئے، 9 سال عمر، 1000 سال عمر، 1500 سال عمر، یہ سب گئے۔ اب 40 سال، 50 سال، اب تو ہر 60 سال بہت ہے، ورنہ بس تو چل میں آیا ہوا کہانی لگی ہوئی ہے۔ تو اگر امت اللہ نے عمریں کم دی ہیں اور ہمیں وقت کم دیا ہے تو انعامات بڑھا دیے ہیں، پیکیج بڑھا دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ اب جو ٹھیک ہے فائدہ اٹھاؤ اس سے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق کو ہمت عطا فرمائے۔ اور یہ جو لالچ ہے، یہ جو لالچ کا وائرس ہے، جراثیم ہے، بیکٹیریا ہے، اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں کہ اس سے بعض اوقات ایمان غارت ہو جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔